السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے۔ بہت ہی اہم اپڈیٹ آپ لوگوں تک لے کر آیا ہوں۔ غلام حیدر کے حق میں ایک اور گواہ سامنے آ گیا ہے اور غلام حیدر کا ایک اور بڑا اہم گواہ عدالت میں جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ صرف گواہ ہی نہیں بلکہ پورا ریکارڈ لے کر بھی عدالت میں جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور سیما حیدر کے تمام تر جواب دینے کے لیے بالکل پوری تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جی ہاں، وہ گواہ کون سا ہے وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیما حیدر نے اور اس کے وکیل اے پی سنگھ نے غلام حیدر پہ مختلف طرح کے الزامات لگائے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتا تھا، بچوں کا مینٹیننس الاؤنس وغیرہ پورا نہیں کرتا تھا، بچوں کا جو ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر کوئی اخراجات نہیں کرتا تھا اور بچے اسے پہچانتے تک نہیں، بچوں کے ساتھ اس کی کوئی تصویر نہیں، اس طرح کے من گھڑت الزامات، اور وہ بچوں سے کوئی محبت نہیں ہے اور وہ بچوں کی کوئی کسٹڈی بھی نہیں لینا چاہتا، وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کسی کے کہنے پر کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں۔ ان ساری باتوں کے جواب کے لیے غلام حیدر کے وکیل نے پہلا تو ایک گواہ پیش کیا تھا ظفر اللہ بھگٹی، اور اس کے بعد دوسرا گواہ پیش کیا ہے جس سکول میں غلام حیدر کے بچے پڑھتے تھے اس سکول کا پرنسپل، جس لوکیلٹی میں ملیر کینٹ میں غلام حیدر رہتا تھا، یونٹ نمبر 13 گلی نمبر 7 میں، جس سکول میں شاہ نواز سکول میں غلام حیدر کے بچے پڑھتے تھے، غلام حیدر کا وکیل وہاں تک پہنچ گیا ہے اور اس نے اس پرائیویٹ سکول سے پورا ڈیٹا نکلوا لیا ہے، کتنی فیس ان بچوں کی بھری جاتی تھی، ان فیسوں کی رسیدیں، وہ تمام تر چیزیں، وہ جو رجسٹر میں اٹینڈنس شیٹ ہوتی ہے، وہ ان بچوں کا ایڈمیشن فارم، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس حوالے سے پورا ریکارڈ جو ہے وہ غلام حیدر کے وکیل نے نکلوا لیا ہے، اور جو ٹیچرز ان بچوں کو پڑھاتے تھے ان کی سٹیٹمنٹ، کہ ان بچوں کا رہنا سہنا کیسا تھا، وہ بچے ایجوکیشن میں کیسے تھے، ان کے فیس کے معاملات کون ادا کرتا تھا، یہ تمام تر ڈیٹیل غلام حیدر کے وکیل نے نکال لی ہے۔ اور ان بچوں کا پرنسپل جو ہے اس سکول کا، شاہ نواز سکول کا پرنسپل جو ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ غلام حیدر جو ہے وہ اپنے بچوں کی فیس ادا کرتا تھا اور اس کے بچے ریگولرلی یہاں پہ اس کے سکول میں پڑھتے تھے، اور وہ کوئی بہت اچھا سکول تو نہیں ہے لیکن ایک مڈل مین کے لیے وہ ایک بہترین سکول تھا، اور وہاں پہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تمام تر ایکسپنس کر رہا تھا۔ اب یہاں پہ سیما حیدر کی اخراجات کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بھی ٹرانزیکشن کے ثبوت، رسیدیں آپ لوگوں کے سامنے آ گئیں جو غلام حیدر اس کو بھیجتا رہا ہے۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بھی لاجواب ہو گئے۔ اب دوسری جانب دیکھا جائے سیما حیدر کے وکیل، ان کی پروگرس بالکل زیرو ہے، سوائے الزام تراشی، بیان بیازی اور سیما حیدر کو اپنے فارم ہاؤس پہ رکھنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی لیگل جواز نہیں ہے، اور ان کا کیس صرف دو باتوں پہ اڑا ہوا ہے، دو باتوں پہ ٹکا ہوا ہے۔ ایک تو جی سیما حیدر بہت خوبصورت ہے، سیما دیوی ہے، اور دوسرا سیما حیدر بھارت سے بہت وفادار ہے۔ اگر اس بنیاد پر کسی کو شہریت ملتی ہے یا اس بات پر وہ بچے رکھ سکتی ہے تو آپ خود سمجھدار ہیں کہ یہ کتنا کہ ان کا مضبوط کیس ہے۔ اور آئے روز وہ دھمکیاں لگانے میں وکیل صاحب جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور دھمکیاں لگانے میں پوری طرح سے کامیاب ہے، اور مسلسل میڈیا پہ پاپولیرٹی لینے کے لیے ہر میڈیا چینل کو انٹرویو دیتے جا رہے ہیں، اور پریکٹیکلی وہ بالکل زیرو ہیں۔ اس سے پہلے نربھیا کیس میں بھی ان کا یہی کردار رہا تھا، حالانکہ ہم نے کئی دفعہ ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ میرے پلیٹ فارم آئیں، ہمارے ویلڈ سوالات کا جواب دیں، لیکن ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے، نہ وہ ہمیں کسی پلیٹ فارم پہ لیتے ہیں نہ یہاں پہ آتے ہیں، وہ صرف بکاؤ میڈیا پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جسٹ
بیان بازی اور دھمکیاں لگانا غلام حیدر کو کہ اگر آپ یہاں پہ آئے تو ہم نقصان پہنچا دیں گے اور الزام تراشی۔ لیکن اگر اس جانب دیکھیں غلام حیدر کے وکیل کو تو ان کا کردار بہت ہی بہترین رہا ہے۔ ڈے ون سے جب یہ آئے ہیں انہوں نے سیما حیدر کی چوریاں ٹریس کی، کس نے اتنی چوریاں کی ہیں، جال سازی پکڑی، اس حوالے سے تھانہ ملیر کینٹ میں اپلیکیشن دی۔ اس کے علاوہ غلام حیدر کے وکیل نے ابھی تک سیما حیدر کی بہنوں کو ایکسپوز کیا، بھائیوں کو ایکسپوز کیا۔ اس کے علاوہ اب جو غلام حیدر کا پہلا وٹنس تھا ظفر اللہ بگٹی، اس کے حد تک پہنچے، دوسرا وٹنس آیا، ریکارڈ آیا۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے دونوں وکلا کی کارکردگی اور کس طریقے سے روشن عظیم صاحب اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں۔ ایک طرف اے پی سنگھ صاحب ہیں جو سیما حیدر کے نام پر چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب میں بھکاری ہوں، ہمیں چندہ دیں، کیونکہ ہمارے پاس سیما کو مینٹین کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے۔ دوسری طرف غلام حیدر کے وکیل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ غلام حیدر ایک مظلوم آدمی ہے اور میں پرو بونو بغیر کسی فیس کے اس کی مدد کر رہا ہوں اور بغیر کسی فیس کے کیس لڑ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں وکلا کی کارکردگی اور ڈفرنس بھی آپ کے سامنے آ گیا اور ان کے جھوٹ بھی آپ کے سامنے آ گئے اور ان کی الزام تراشیاں جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ایکسپوز ہو گیا۔ بہرحال پہلا گواہ ظفر اللہ بگٹی جو کہ بچپن کا گواہ تھا، بچپن کا دوست تھا، اس نے تمام تر چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ اب دوسرا گواہ پرنسپل، اور یہ کن مشکوک لوگوں کے ساتھ سکول میں آتی تھی، وہاں پہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا رہتی تھی سیما حیدر کی، وہاں پہ اس کا رویہ کیا تھا، یہ بھی چیزیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کی جا رہی، وہ بھی آنے والے وقت میں وہ پرنسپل عدالت میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اگلا ویک اس کیس کے حوالے سے انتہائی اہم ہے اور اگلے ہفتے میں بہت بڑے سرپرائز ہیں سیما حیدر کے لیے بھی، اسی ویک کے اندر اندر ہی، اور اے پی سنگھ صاحب کے لیے بھی۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ شاید اس میں کوئی کارروائی نہیں ہوگی، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ تمام تر تیاریاں مکمل ہیں، چیزیں کھلتی جا رہی ہیں، بیک ڈور پوری ایفرٹس جاری ہیں اور بہت جلد ان لوگوں کے گرد گھیرا ڈے بائی ڈے آپ دیکھنے کے تنگ ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید تنگ ہوگا۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ بہت جلد یہ اے پی سنگھ اور سیما حیدر جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کی طرف بھی آئیں گے، معافیاں بھی مانگیں گے، لیکن اس طرف معاملہ وائنڈ اپ نہیں ہونے والا اور بڑی سخت کارروائی ان لوگوں کے اگینسٹ ہونے والی ہے۔ اور یہاں سے پاکستان کی کسی بڑی عدالت سے within 3 to 4 days ایک بہت اچھا زبردست تگڑا آرڈر آنے والا ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو ریلائز ہوگا کہ ہماری جو گفتگو تھی وہ بالکل درست تھی اور حقائق پر مبنی تھی۔ بہرحال سیما حیدر بری طرح سے ایکسپوز ہو چکی ہے اور اس کے تمام جھوٹ پکڑے گئے ہیں اور غلام حیدر کے گواہ جو ہے وہ ڈکا ڈک پوری سپیڈ سے آ رہے ہیں اور عدالتوں میں بیان دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ چند دن کی بات ہے اور اس کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں سیما حیدر اور اس کا وکیل کس طرح سے اس کو سیو کر پاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔